أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نیا ٹاپک شروع ہوا ہے جس کو ہم الاسراء والمعراج کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ٹاپک انتہائی اہم ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ مکی زندگی میں پوری کی پوری جو 13 سالہ مکی زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی بھی ٹاپک اس سے زیادہ اہم نہیں، اور موسٹ لائکلی ہم 4 لیکچرز میں اس کو کور کریں گے ابھی کی پلاننگ کے حساب سے۔ تو ایک بات، دوسری بات، اگر ہم مکی زندگی پہ روشنی ڈالنے والی جو روایات ہیں کتب حدیث کے اندر، ان پہ اگر غور کرتے ہیں اور سیرت کی کتابوں کے اندر جو مکی زندگی کے تعلق سے جو واقعات اور روایات آئی ہیں ان سب کا احاطہ کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ صرف اس واقعے کے اوپر، یعنی الاسراء والمعراج، اس واقعے کے اوپر جو احادیث اور روایات موجود ہیں وہ پوری 13 سالہ مکی زندگی کے پہ روشنی ڈالنے والی تمام روایات سے زیادہ ہے۔ یعنی اگر ہم مکی زندگی کو 2 حصے میں بانٹیں، ایک میں صرف اس واقعے کو رکھیں یعنی اسراء و معراج کا واقعہ، اور باقی پوری 13 سالہ زندگی کو ایک سائیڈ رکھیں، تو تمام احادیث جو اسراء و معراج سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تعداد پوری مکی زندگی کے تمام واقعات سے زیادہ ہے مجموعی طور پہ۔ تو اس سے بھی اس واقعے کی اہمیت جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، اور صحابہ کرام میں اتنی بڑی تعداد میں اس واقعے کو نقل کرنا، روایت کرنا، آگے اپنی جنریشنز کو بتانا، یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے فہم دین میں اس واقعے کی بے انتہا اہمیت تھی۔ ٹھیک ہے، 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے کو اس لیے بھی امپورٹنس حاصل ہے کہ معاجزے کے اعتبار سے پوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاجزہ جتنا بھی ہے، یعنی ذاتی معاجزہ، ایک معاجزہ تو وہ ہے آپ کا جو امت کے لیے ہے، جیسے مثال کے طور پہ قرآن ہے نا، وہ امت کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاجزہ جو ہے پوری سیرت النبی میں کوئی معاجزہ بھی اسراء و معراج سے زیادہ عظمت والا اور زیادہ یوں کہہ لیجیے کہ تکریم والا اور زیادہ بلندی والا نہیں۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں بلکہ بعض ائمہ کا قول ہے، جیسے علامہ ابن القیم وغیرہ کا قول ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام میں سے کسی کو بھی کوئی معاجزہ بھی اسراء اور معراج کے لیول کا نہیں ملا، یعنی اس قدر اس کی تعظیم ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے جو میں نے بتایا کہ جو ڈیٹیلز اور جو نیریشنز اس الاسراء والمعراج کے تعلق سے ہیں موجود کتب حدیث کے اندر، وہ تنہا صرف اس واقعے کے بارے میں اس سے زیادہ ہیں جتنی پوری مکی زندگی کے بارے میں۔ تو ان سب وجوہات کے بنا پہ اور بھی کئی وجوہات کے بنا پہ یہ ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے پوری سیرت کا، اور سرٹینلی دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے مکی زندگی کا۔ ٹھیک ہے، اور ون آف دی پرسنل فیوریٹ ہے میرا خود کا، تو اس اعتبار سے بھی کافی اس میں انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے پڑھیں گے اور بہت سے نکات پہ غور کریں گے۔ ایک بات یہ تو ہو گئی اس کا ایک شارٹ انٹروڈکشن، اس کے تعلق سے اور باتیں آگے آئیں گی۔ ذرا سا ہم دوبارہ سے دیکھ لیں کہ کن بیک گراؤنڈز میں یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جیسا کہ ہم مکی زندگی کو پڑھتے پڑھتے اس مقام پہ آگے ہیں کہ سب سے پہلے جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ ہوا تھا، اس مکمل بائیکاٹ کے بعد اس کا خاتمہ جو 3 سال بعد ہوا، اس کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا 6 مہینے بعد، پھر اس کے 2 مہینے بعد جو ہے سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکے کی زندگی بہت تنگ ہوتی چلی گئی، اور آپ پہ مشقتیں طرح طرح کی آنے لگیں،
جو مشقتیں ابو طالب کی زندگی میں نہیں آتی تھی. جن کا آڈیو آن ہے وہ اپنے آڈیو کو آف کر لیں. تو اس کے بعد یہ دو سب سے بڑی مصیبت تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر بہت امید کے ساتھ اور بہت ہی عقل مندی کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ کیا، لیکن اس میں بھی بظاہر یعنی دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ کامیابی کا حصول نہیں ہوا، اور آپ کو طائف میں وہ دقتیں اور تکلیفیں دیکھنی پڑی، جھیلنی پڑی جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں جھیلی. اور میں نے بتایا تھا کہ طائف کا سفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، پوری نبوی زندگی کا سب سے لوئسٹ پوائنٹ تھا ان ٹرمز آف دا فیکٹ کہ اس وقت جو ہے تمام راستے اور تمام راہیں جو ہیں آپ کی وہ بند ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان ظاہری یعنی ظاہری طور پہ جس کو نقصان کہا جاتا ہے اس کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر میں نے بتایا تھا کہ ان تین بہت تکلیف دہ انسیڈنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے انعام کچھ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ان میں سے ایک یہ تھا کہ وہ عداس کا قبول اسلام، جس کا واقعہ پہلے آ چکا. پھر میں نے بتایا تھا کہ جو سورہ یوسف کا نزول ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حضرت یوسف کی زندگی کے ساتھ جو ہے ایک پیرلزم حاصل ہے جس پہ بیان ہو چکا. پھر جو وادی النخلہ میں جنوں کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوا، اور پھر مختلف موقع پہ سیرت کے اندر جو ہے جنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انٹریکشنز ہوا، اور پھر جنوں کے عالم کے تعلق سے چند جو ہے باتیں وہ آپ کے سامنے پچھلے لیکچر میں آ گئی. تو یہی وہ موقع ہے جس موقع پہ جو ہے یہ واقعہ الاسراء والمعراج پیش آیا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ پیش کب آیا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر جو ہے وہ 10 نبوی میں کیا ہے. 10 ہی نبوی میں ابو طالب کا بھی انتقال ہوا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہوا. تو اس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، غم کا سال بھی کہا جاتا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے صحیح ترین قول کے مطابق جو ہے 11 نبوی میں، یہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا. معراج کا واقعہ نبوت کے 11ویں سال پیش آیا. دو کچھ روایتیں موجود ہیں جس میں بعض اسکالرز کا اوپینین جو ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے. کسی نے 11ویں جو نبوت کا سال ہے اس کے شروع میں بیان کیا، کسی نے کہا کہ اس کے اخیر میں ہوا. ایک شاذ رائے اس تعلق سے یہ بھی ہے کہ یہ جو واقعہ ہے وہ 9 نبوی میں پیش آیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 9ویں سال. یہ حضرت امام نووی، معاف کیجیے گا، 7 نبوی میں پیش آیا، اور یہ امام نووی کا قول ہے. امام نووی جو کہ بہت بڑے محدث و فقیہ ہیں، لیکن اس معاملے میں ان کا قول جو ہے اس کو امت نے قبول نہیں کیا، اور سب سے مستند رائے جو ہے اس معاملے میں وہی ہے کہ 11ویں نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا، نبوت کے 11ویں سال. تو اب ہم جو ہے اس شارٹ انٹروڈکشن کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ الاسراء والمعراج کسے کہتے ہیں. سب سے پہلے تو مطلب سمجھ لیجیے کہ الاسراء ایک الگ چیز ہے اور معراج ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے، دو سیپریٹ اس اعتبار سے کہ دونوں ورڈ کا اطلاق دو ڈفرنٹ جرنیز پہ ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں جرنیز جو ہیں ایک کے بعد ایک پیش آئی ہیں، تو اس پورے واقعے کو الاسراء والمعراج کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الاسراء کس کو کہتے ہیں؟ الاسراء سر سے بنا ہے. عربی زبان میں جو کلام عرب میں اسراء ایسی جرنی کو کہتے تھے جو رات کے اندھیرے میں خاموشی سے کی جائے. ٹھیک ہے، رات کے اندھیرے میں خاموشی سے جو جرنی کی جائے تو عرب اس کو کیا کہتا تھا؟ اسراء. ٹھیک ہے، تو الاسراء، تو جب الاسراء کہا جاتا ہے تو اصطلاحی معنی اس کا وہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے موقع پہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا جو سفر کیا ہے، یعنی مکہ سے جیروشلم کا جو سفر کیا ہے، اس سفر کو الاسراء کہا جاتا ہے. لنگوسٹیکلی اس سے مراد اندھیری رات میں کیا ہوا خاموش سفر ہوتا ہے، لیکن جب ہم سیرت میں بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ایک مخصوص سفر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے بیت المقدس کا جیروشلم کا کیا. ٹھیک ہے، اور معراج جو ہے وہ عرجہ عربی میں عرجہ سے بنا ہے. اس سے مراد ہوتا ہے، یعنی ہمارے اردو میں بھی وہ ورڈ بولا جاتا ہے عروج، ہے نا، کسی بھی چیز کا اوپر اٹھنا، کسی بھی چیز کا ترفع، ہے نا، کسی بھی چیز کا کے مقام کا بلند ہونا. تو معراج جو ہے مفعال کے وزن پہ عربی میں اس میں آلہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹولز کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو معراج اس ٹول کو کہتے ہیں اصلاً لغوی اعتبار سے جس ٹول کے ذریعے انسان نیچے مقام سے اونچے مقام تک پہنچے.
تو اسی وجہ سے سیڑھی کو عربی زبان میں معراج کہا جاتا ہے. سیڑھی از اے ٹول ٹو رائز فرام اے لوور لیول ٹو ہائر لیول. تو عمومی طور پہ لغوی سینس میں معراج سے مراد سیڑھی ہوتی ہے یا وہ ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے لوور پوزیشن سے ہائر پوزیشن تک پہنچتا ہے. لیکن جب ہم سیرت میں بات کرتے ہیں، سیرت کی اصطلاح میں یا اسلامی اصطلاح میں جو ہے معراج اس ٹول کو نہ کہہ کے اس پروسیس، اس خاص جرنی کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیروشلم سے یعنی پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، ساتویں آسمان تک اور پھر مل اعلیٰ اور اس سے اوپر جو ہے تک کا سفر کیا، اور پھر سدرۃ المنتہا اس سے اوپر جو ہے کا سفر کیا. تو یہ پورا سفر جو ہے، یہ عروج کا جو سفر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیروشلم سے سدرۃ المنتہا اور اس سے ماورا، تو اس پورے سفر کو جو ہے معراج کہا جاتا ہے. حالانکہ لغوی اعتبار سے معراج کا مطلب سیڑھی ہوتی ہے نا. تو الاسراء والمعراج، تو اسراء سے مراد، الاسراء سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے ٹو جیروشلم کی جرنی، اور معراج سے مراد جیروشلم ٹو سدرۃ المنتہا سے اوپر تک کی جرنی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے الاسراء والمعراج کا مطلب. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی آیت جو بیان کی ہے وہ اسی تعلق سے ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات بہت پاک ہے، تمام عیب اور نقص سے پاک ہے وہ ذات جو خاموشی سے لے گئی اپنے اس ایک بندے کو لیلن ایک رات میں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی مسجد الاقصی، مسجد اقصی تک جو وہاں ہے بیت المقدس میں. الذی بارکنا حولہ، جس کو، یعنی مسجد اقصی کے تعلق سے بات کہی جا رہی ہے کہ جس کو ہم نے برکت دی ہے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہم نے یعنی بابرکت بنایا ہے. کس وجہ سے یہ سفر کرایا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے دکھا دیں، تاکہ ہم اسے دکھا دیں، اپنے اس بندے کو دکھا دیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں. انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ سننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے تمام احوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام معاملات کا علم رکھتا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا. یہاں پہ ایک بات نوٹ کرنے کی، دو تین بات نوٹ کرنے کی. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی یہاں پہ بیان کی ہے. کس وجہ سے بیان کی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور اللہ تعالیٰ اسی کے سبب بتا رہا ہے، اسی کے سبب یعنی اسی کے کانٹیکسٹ میں یہ کہہ رہا ہے سبحان الذی، کہ وہ ذات پاک ہے. یعنی گویا اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں سے تمام نقص اور عیب اور کمی اور قدرت کا نہ ہونا اور ہر قسم کی نیگیٹو ایٹریبیوٹ کو نگیٹ کر کے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. تو گویا انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہونی چاہیے اس بات کے سبب کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اپنے ایک بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد حرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی تک جانا یہ کوئی غیر یعنی عادات، جو جن بھائی کا آڈیو آن ہو گیا وہ اپنے آڈیو کو آف کر لیں. اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو ہے یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا. اگر یہ کوئی عام واقعہ ہوتا، یہ کوئی عام سفر ہوتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس واقعے کے ہونے کو استشہاد، یعنی اس واقعے کے ہونے کو گواہ بنا کر اپنی پاکیزگی کا بیان نہیں کرتا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یہ کوئی ایسا واقعہ تھا جو نارملی اکر نہیں ہوتا ہے، جو نارملی یعنی فطری قوانین کے تحت یہ واقعہ نہیں ہوا ہے. پہلی چیز، ٹھیک ہے، کیونکہ تبھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان ہوگی، تبھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہوگا، تبھی اللہ تعالیٰ کا تمام عیوب اور نقص سے پاک ہونا بیان ہوگا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، یہاں چونکہ امت میں ایک مائنورٹی اوپینین یہ ہے کہ معراج کا واقعہ جو ہے کئی دفعہ پیش آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک دفعہ نہیں ہوا. تو اس تعلق سے ایک بات یہ بیان کر دوں کہ یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ استعمال کیا ہے لیلن استعمال کیا ہے، یعنی نکرہ ہے یہ ورڈ. اور نکرہ جو ہے کلام عرب میں عمومی طور پہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کیس میں، لیکن عمومی طور پہ سنگولیرٹی کو درشانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی
ایک سنگل ہے نا. تو لیلن جب کہا جا رہا ہے، یعنی میں اس بات کو بھی غور کر لیں کہ عام طور پہ یہ قانون ہے، ورنہ بعض موقع پہ نکرے کا استعمال جو ہے وہ تعظیم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جنس کو بیان کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عام جو کلام عرب ہے اس میں نکرہ جو ہے سنگولیرٹی کو بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے لیلن یعنی ایک رات کا ذکر کیا ہے، تو اس سے یہ بات جو ہے، اچھا میری اسکرین اپیئر نہیں ہو رہی کیا؟ چلیے میری آواز تو آ رہی تھی صاف صاف آپ لوگوں کو، بیچ میں کوئی انٹرپشن تو نہیں ہے اس میں؟ چلیے تو اب اسکرین اپیئر ہو رہی ہے آپ لوگوں کو؟ چلیے وہ فلی اسکرین دکھ رہی ہوگی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ یہ واقعہ جو ہے ایک بار پیش آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رات کا ذکر کیا. آگے چلتے ہیں، اس آیت کے کانٹیکس میں چند باتیں اور ہونے والی. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو بابرکت بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے، اور مسجد حرام کا بابرکت ہونا، اللہ کے نزدیک تقدس والا ہونا، عظمت والا ہونا، یہ باتیں سب کو معلوم ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے. اور مسجد اقصیٰ کو ہی صرف بابرکت نہیں بنایا ہے، بلکہ اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے خوب برکتیں نازل کی ہے، کیونکہ وہ انبیاء علیہم السلام، بہت سے انبیاء علیہم السلام کا مرکز رہا ہے. ایک اور بات یہاں بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس سفر کا پرپس کیا تھا کہ لی نوری یہو من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں، اپنے بندے کو دکھائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آیتوں کو دکھائیں، اپنی نشانیوں کو دکھائیں. اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کی عظیم قوت اور اقتدار کا بیان ہونا تھا، اللہ تعالیٰ کے سلطنت کی بلندی کا اظہار ہونا تھا. لہٰذا اس سبب جو ہے یہ سفر کرایا گیا. ان سب باتوں سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان سب باتوں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ الاسراء والمعراج کا جو سفر ہے، یہ کوئی کامن سفر نہیں تھا، پہلی بات. دوسری بات، یہ ایک رات میں ہی پورا سفر ہو گیا تھا، یعنی یہ کوئی لمبی مدت اس میں نہیں لگی تھی، بلکہ ایک رات کے اندر ہی یہ سارا معاملہ پیش آیا. تیسری بات یہ کہ اس سے اس بات پہ بھی گواہی ہوتی ہے کہ معراج کا واقعہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا. چوتھی بات کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد کے علاقے یعنی جیروشلم کا جو ایریا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے. پانچویں بات کہ سبب کیا تھا اس پورے واقعے کا، اس پورے سفر کا پرپس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نشانی، عظیم ترین قدرت کا اظہار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرانا تھا. ٹھیک ہے، ان باتوں کو سمجھ لینے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ امت میں کچھ لوگ ہیں، یہ بہت ایکسٹریم مائنورٹی اوپینین ہے. کسی سیریس اور کسی ریپیوٹڈ اسکالر نے یہ بات نہیں کہی ہے، لیکن یہ 18ویں اور 19ویں صدی کے بعد یہ باتیں جو ہے پھیلنی شروع ہوئیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ الاسراء والمعراج کا سفر تھا، یہ معاذ اللہ فزیکل نہیں تھا، آپ کو روحانی سفر تھا، آپ کو خواب میں یہ چیزیں دکھائی گئی تھیں، یہ آپ کی روح کا سفر تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جسم کے ساتھ اس سفر کو کرنے نہیں گئے تھے. یہ بات انتہائی جھوٹ ہے، بہت غلط ہے، پورے قرآن کے نص کے خلاف ہے، احادیث کے خلاف ہے، اور کسی ریپیوٹیبل، کسی سیریس اسکالر کا پچھلے 1400 سال میں یہ اوپینین نہیں. ٹھیک ہے، لیکن انگریزوں کے زیر اثر جو ہے بعض لوگوں نے یہ باتیں کہہ دی ہیں، ہے نا، اور بعض عزت دار لوگوں نے بھی یہ باتیں کہہ دی ہیں، ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ، لیکن بس اس بات کو واضح کرنا ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا الاسراء والمعراج کا، یہ جسمانی سفر تھا. ٹھیک ہے، اگر روحانی ہی سفر ہوتا، اگر خواب میں ہی سفر ہوتا، تو خواب میں تو کوئی انسان بھی جو ہے وہ بیت المقدس دیکھ سکتا ہے، خواب میں تو کوئی انسان بھی جو ہے آسمانوں کا سفر کر سکتا ہے نا. اگر خواب میں ہی ان چیزوں کا دکھا دینا بہت بڑی قدرت کی علامت تھی تو ہر شخص دیکھتا ہے نا. خواب میں تو ہر شخص جو ہے بہت بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیتا ہے، بہت
عجیب و غریب چیزیں دیکھ لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اپنی تعریف کرنا، اپنی بلندی بیان کرنا، اپنے آپ کو عیب سے پاک قرار دینا اس واقعے کے کانٹیکسٹ میں، وہ بھی تبھی سینس اس بات کا بنتا ہے جب یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا ہو جو عام حالات میں پیش نہیں آتا، جو عام لوگوں کے ساتھ پیش نہیں آتا. ٹھیک ہے. پھر پرپز آف یہ جو ہے، یعنی پرپز آف اس جرنی کا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو بتایا لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی آیتوں کو. تو اگر یہ سفر روحانی یا خواب میں ہوتا تو یہ آیتیں دیکھنا نہیں کہی جائیں گی، کیونکہ جب انسان خواب میں جو چیزیں دیکھتا ہے وہ حقیقی نہیں ہوتی. خواب میں جو کچھ چیزیں دکھائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کما حقہ اظہار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ آیت، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے استدلال ہیں، لیکن یہ آیت، صرف ایک آیت اس بات پہ قطعی دلیل ہے کہ یہ سفر جسمانی تھا، یہ سفر عام سفروں کی طرح نہیں تھا. یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دکھانے کے پرپس سے تھا. اور اس سفر کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ کی اپنی پاکیزگی بیان کرنا بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر تھا. اور قدرت کا مظہر تبھی ہو سکتا ہے جب جسمانی ہو. روحانی اور خواب میں اگر یہ سفر ہوتا تو وہ قدرت کا مظہر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، ممکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کلیریفیکیشن کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کہہ دی ہیں، تو اس لیے یہاں پہ اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ بالکل نص قطعی سے ثابت ہے کہ یہ جسمانی سفر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں رہ جاتی. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا، معراج کے تعلق سے یہ تو میں نے، یہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں صرف الاسراء کا ذکر کیا ہے. اسراء ہے نا، الاسراء جو پہلا سفر ہے فرام مکہ ٹو جیروشلم، اسی کا ذکر ہے. معراج کا ذکر جو ہے سورہ نجم میں بہت تفصیل سے آیا ہے، اور بھی قرآن میں مختلف مقامات پہ آیا ہے. جب ہم معراج کو تفصیل سے پڑھیں گے تو یہ آیتیں جو آپ کے سامنے ابھی اسکرین پر اپیئر ہو رہی ہیں، ان کو بھی اچھے سے سمجھیں گے، اچھے سے پڑھیں گے. ابھی میں بس شارٹ میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں آ جائیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا اور اس کے آس پاس کے علاقے کی سیر کرائی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نشانیاں دکھائیں، تو اس واقعے، اس سچویشن میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے ان آیات کے اندر. تو وہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ دل نے اس بات کو نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عجیب و غریب چیز دیکھ رہے تھے، اور اتنی ایسی چیزیں دیکھ رہے تھے جس کا تصور انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا جب معراج کا سفر کر رہے تھے. جب اس کی تفصیلات میں جائیں گے تب ان آیات کو اچھے سے سمجھیں گے، لیکن ابھی بس ہم کانٹیکسچولائزیشن کے لیے بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ سے دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے ان باتوں کو جھٹلا نہیں رہا تھا. یہ بات کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے نا جو بالکل ہی اس کے عقل اور حواس اور اس کے علم اور اس کے تصورات سے بہت بلند ہوتی ہے، بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان جن کو دیکھے، مثال کے طور پہ ایک انسان جو ہے یہیں بیٹھے بیٹھے کائنات کے نظارے کر لے. تو جب انسان ایسی چیزوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے نا، تو آنکھ سے ضرور دیکھ رہا ہوتا، اس کے اوپر گھبراہٹ ضرور طاری ہوتی، لیکن اس کا دل جو ہے اس واقعے کو جھٹلا رہا ہوتا ہے. دل جو ہے پراپر یقین کے ساتھ یہ نہیں جان رہا ہوتا ہے کہ واقعتاً میں دیکھ رہا ہوں یا ہولوسینیشن ہو رہا ہے نا. تو جب انسان ان نیچرل چیزیں دیکھتا ہے، جو نیچرلی وہ دیکھنے کا عادی نہیں ہوتا، جو بہت اس کی قدرت سے ماورا ہوتی ہے، تو جب انسان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا، تو دل جو ہے اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہا ہوتا. یہ انسان کا نیچر ہے. لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عظیم الشان نشانیاں دیکھ رہے تھے اللہ رب العالمین کی سدرۃ المنتہا کے پاس، تو اس وقت آپ کے قلبی کیفیت کی تصویر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ قلب جو ہے پورے استقلال کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ ان واقعات کا مشاہدہ کر رہا تھا اور اس کو جھٹلا نہیں رہا تھا. یعنی پوری یقین کے ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے ان واقعات کا مشاہدہ کر رہے تھے. یہ دوسری، یعنی ایک دو آیت اسکپ کر کے چوتھی آیت جو آپ کے سامنے آیت نمبر 14 اپیئر ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے پاس کے واقعے کا ذکر کیا. کہا اند سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا کیا ہے، اس کی تفصیلات ہم آگے سمجھیں گے. بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اوپر اللہ کی کوئی مخلوق جو ہے نہیں جا سکتی. سدرۃ المنتہا کے بعد جو ہے
بہت بڑا ایک علاقہ ہے جس میں کوئی شے جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی عنہما نے بیان فرمایا. اس کی تفصیل اس وقت آئے گی جب ہم معراج کے واقعے کو تفصیل سے پڑھیں گے. تو اسی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، کہ جب سدرۃ المنتہا کے پاس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عندہا جنت الماوا، یعنی جنت الماوا جو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے. یعنی اب سدرۃ المنتہا کا ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن یہاں دیا گیا کہ اس سدرۃ المنتہا کے پاس ہی جنت الماوا ہے. اذ یغشا، اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، یہ بڑی بات ہے جس کی طرف میں دھیان دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر سدرۃ المنتہا پہ وہ چیز چھا گئی جو چھانے والی تھی. اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ اس موقع کو ڈسکرائب کرانے کے لیے عرب کے پاس کوئی ایسا کلام نہیں تھا، کوئی ایسا ورڈ نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے صرف اتنا بیان کیا کہ اس وقت سدرۃ المنتہا پہ وہ چیز چھا گئی جو چھانے والی. دوسری حدیثوں سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرۃ المنتہا کے پاس میں نے بعض ایسی چیزیں دیکھی کہ اگر میں تمہیں بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتا. گویا کہ کلام عرب میں وہ الفاظ ہی موجود نہیں تھے جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حقائق کو جو آپ نے سدرۃ المنتہا پہ دیکھا اس کا ڈسکرپشن بیان کر سکتے. چنانچہ علامہ ابن حزم اور ابن کثیر دونوں فرماتے ہیں رحمہم اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جو حقائق اور جو چیزیں دیکھی عالم غیب میں، اگر اس کو کوئی دوسرا انسان دیکھتا، اس کا، بلکہ علامہ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس کا سینکڑواں یعنی اس کا 100th پارٹ بھی کوئی دوسرا انسان دیکھ لیتا تو وہ شخص جو ہے زندہ نہیں بچ سکتا تھا، وہ شخص جو ہے سین نہیں بچ سکتا تھا. تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کیا جو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے، نہ انسانوں میں سے کوئی اس کو سمجھ سکتا تھا، نہ کسی کے اندر وہ تحمل تھا کہ ان باتوں کو برداشت کر سکے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے اس کے ڈسکرپشن میں اختصار سے کام لیا اور کوئی ورڈ استعمال نہیں کیا. ما زاغ البصر وما طغى، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہیں تھیں نا، وہ نہ ضرورت سے زیادہ اوپر اٹھ رہی تھیں اور نہ ضرورت سے زیادہ جو ہے جھکی ہوئی تھی. یعنی بالکل آپ بہت اطمینان اور استقلال کے ساتھ جو ہے ان حقائق کا مشاہدہ کر رہے تھے. لقد راى من آیات ربه الكبرى، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم عظیم بہت بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. گویا یہ معراج کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات کے وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تھی اس کا بیان سورہ نجم کے اندر ہو رہا تھا. اس کی تفصیلات جب ہم معراج پڑھیں گے تو آگے آ جائے گی. میں بس یہاں یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا الاسراء بھی ثابت ہے اور المعراج بھی قرآن سے ثابت ہے. چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں کہ الاسراء کس سال ہوا. تو یہ بات پہلے ہی آ گئی کہ یہ 11ویں نبوت کے 11ویں سال ہوا. سب سے اصح قول جو ہے، سب سے صحیح ترین قول جو ہے اس تعلق سے وہی ہے کہ جو نبوت کا 11واں سال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کے کچھ مہینے بعد اس موقع پہ یہ ہوا. اب یہ الاسراء، سب سے پہلے ہم الاسراء کو پڑھیں گے، معراج اس کے بعد پڑھیں گے. تو الاسراء کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ شروعات کے تعلق سے بخاری میں 2 روایتیں آئی ہیں. صحیح بخاری کے اندر ہی دونوں حدیثیں موجود ہیں. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کو بیان کرنے کی شروعات اس طرح کی کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور جبرائیل میرے سامنے حاضر ہوا. یعنی واقعہ بہت طویل ہے، آگے ہم اس کو پڑھیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان کیا تو کیسے بیان کیا کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور میرے گھر کی چھت کھلی اور جبرائیل جو ہے وہ ظاہر ہوئے میرے سامنے. دوسری روایت جو بخاری کے اندر ہی موجود ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں تھا. حتیم کیا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں حتیم میں تھا کہ جبرائیل میرے سامنے آئے اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کو آگے کنٹینیو کیا. تو یہاں یہ 2 حدیثوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں تھا اور ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں تھا. اسی وجہ سے امام نووی کا اس تعلق سے یہ ہے کہ معراج جو ہے 2 بار ہوئی، الاسراء والمعراج 2 بار ہوئی. لیکن میں نے بتایا کہ یہ اس اوپینین کو قبول عام حاصل نہیں امت کے اندر، میجورٹی اوپینین یہی کہ 1 بار ہوا. تو ان 2 حدیثوں کے درمیان جو ظاہری کانٹرڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ اس کا جواب جو ہے علامہ ابن حجر رحم اللہ نے یہ دیا ہے کہ اصلاً معاملہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہی سو رہے تھے اور جبرائیل آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ کو لے کے حتیم میں گئے
اور حتیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور پھر وہاں کچھ معاملات ہوئے اور پھر وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ سفر شروع کیا. تو یہ دو باتیں جب سیم واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ڈیفرنٹ مجلس میں بیان کر رہے تھے، تو ایک بار آپ نے واقعے کو شروع کیا اپنے گھر سے، یعنی بالکل ابتدا سے، اور دوسری بار جب واقعہ بیان کر رہے تھے دوسری مجلس کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے گھر والے پورشن کو اسکپ کر کے الحتیم سے جو ہے واقعہ بیان کرنا شروع کیا. یعنی حتیم میں جب میں تھا. حتیم کیا ہے؟ حتیم کعبے کے باہر، یہ امیج جو آپ کے سامنے اپیئر ہو رہی، کعبے کے باہر ایک سیمی سرکولر ایریا آپ دیکھ رہے ہوں گے، ہے نا، جو کعبے سے باہر کا ایریا دکھ رہا ہو، یہ در حقیقت جو ہے کعبے کے اندر کا ہی ایریا ہے. جس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو بنایا تھا نا، تو یہ حصہ بھی کعبے کے اندر تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے کچھ پہلے جو ہے مکہ کے اندر باڑھ آئی تھی اور کعبے کی دوبارہ تعمیر والا معاملہ ہوا تھا، جو یعنی کہ سیرت کی کتابوں میں آپ نے سب نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں کعبے کی تعمیر میں حصہ لیا تھا جب نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے. تو یہ جو تعمیر ہوئی نا دوبارہ جب قریش نے تعمیر کی، تو یہ والے حصے کو چھوڑ دیا باہر ہی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہو گئی، مکہ وغیرہ فتح ہو گیا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو اسی طرح رہنے دیا اور آج تک کعبہ اسی طرح ہے. لیکن اصلاً جو کعبہ تھا نا وہ ریکٹینگولر تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے جو بنایا تھا کعبہ، وہ ریکٹینگولر تھا اور اس میں حتیم بھی اس کے اندر تھا، تو اس کی چوڑائی زیادہ تھی اور موٹائی کم تھی. ابھی جو کعبہ ہے وہ اسکوائر ہے، اپروکسیمیٹلی اسکوائر ہے، یعنی اس کے چاروں سائڈ جو ہیں برابر ہے. تو یہ حتیم کا جو ایریا ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ برکت کے اعتبار سے اور ابراہیم علیہ السلام کے تعین کے اعتبار سے کعبے کے اندر ہی داخل ہونے کا حکم ہے. لہٰذا حتیم میں پڑھی گئی نماز گویا ویسی ہے جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھی گئی، کیونکہ حقیقتاً وہ کعبے کا ہی حصہ ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے تھے. اچھا، یہ بات بھی زیادہ لاجیکل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں قتل کی آپ کے خلاف سازشیں چل رہی تھی، قریش آپ کے خلاف ہو چکے تھے اور ہر طرف سے جو ہے وہ دشمن چاروں طرف سے آپ کے خلاف جو ہے وہ ٹوہ میں لگے رہتے تھے. تو ایسے موقع پہ عقل مندی کے خلاف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے میں حتیم میں سوئیں. تو آپ عین ممکن ہے کہ آپ نے گھر میں ہی سوئے ہوں گے، اور یہی بات جو ہے ظاہری روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے. بعد میں جبریل ان کو لے کے یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور وہاں سے حتیم میں آئے تھے، اور پھر حتیم سے یہ سفر جو ہے شروع ہوا تھا. اور حتیم کی امیج آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. اب حتیم میں کیا معاملہ ہوا، حتیم میں کیوں لا کے جبرائیل نے روکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو اس کے تعلق سے بھی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حتیم میں جبرائیل نے مجھے بیٹھایا اور میرے سینے کو چاک کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کھولا گیا اور جبرائیل کے ہاتھ میں ایک باؤل تھا، ایک کہہ لیجیے کٹورا تھا، جو جس کے اندر زمزم کا پانی تھا. تو جبرائیل نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے قلب کو نکالا اور اس قلب کو، اس دل کو زمزم میں دھویا اور دوبارہ اس کو فٹ کر دیا. اس کو شق صدر بھی کہتے ہیں، اور اس طرح کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار اور پیش آ چکا ہے جب آپ تقریباً 4 سال کے تھے. یاد ہوگا حلیمہ سعدیہ کے علاقے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اپنے وہ رضائی بھائی کے ساتھ، یعنی حلیمہ کے اپنے بیٹے کے ساتھ جب آپ کھیل رہے تھے، تو بھی فرشتے آئے تھے اور شق صدر والا واقعہ پیش آیا تھا. اور اس کے کانٹیکس میں ہم نے علم نشرح لک صدرک بھی جو ہے وہ صورت پڑھی تھی، اس کی تفسیر پڑھی تھی. تو ایک دفعہ وہ شق صدر والا واقعہ آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں پیش آ چکا تھا. دوسری دفعہ یہ واقعہ پیش آیا معراج کے سفر پہ. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانی قلب میں وہ قوت اور وہ صلاحیتیں ڈال دی گئیں جبرائیل کے ذریعے، جس کے ذریعے آپ ان حقائق کا مشاہدہ کر سکے. ورنہ عام انسان جو ہے اپنے ایک تو یہ کہ ویسے بھی نبی کا دل جس کے اوپر وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ قوت کے اعتبار سے عام لوگوں کے قلوب سے بہت مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وحی کا تحمل ہر کسی کے بس کی بات نہیں. فرشتے کے ذریعے ذات باری تعالیٰ کے کلام کا نزول اگر کسی دل کے اوپر ہو تو اس کا تحمل جو ہے وہ ہر دل کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کو برداشت کر لے. تو تحمل وحی اور ضبط وحی جو ہے وہ اپنے آپ میں بہت اعلیٰ کوالٹی ریکوائر کرتی ہے دل کے اندر، اور بعض روحانی صلاحیتوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس کے باوجود یہ معراج کے سفر کو کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو اور مزید مستحکم اور مضبوط کر دیا گیا تاکہ اس سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں استفادہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو یہ حتیم میں یہ واقع پیش آیا، اور حتیم کے اندر بیٹھ کے واقع پیش آنا بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حتیم اپنے آپ میں ایک بابرکت مقام ہے. ٹھیک ہے، اور کعبے کے اندر ہونے کی وجہ سے بھی بابرکت ہے.
یہ جو شق صدر والا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، اس واقعے کی وجہ سے بھی حتیم کی اپنی تقدس ہے، ٹھیک ہے. اور علامہ ابن حزم کا جو میں نے اسٹیٹمنٹ پہلے ہی بیان کر دیا، ابن کثیر کا بھی اسٹیٹمنٹ بیان کر دیا. اور جیسے کہ قرآن نے خود پیچھے آپ نے سورہ نجم کے اندر جو پڑھا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نگاہیں جو ہے وہ نہ پیچھے ہٹی نہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھیں. تو یہ جو کوالٹیز تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اس موقع پہ ان حقائق کے مشاہدے کرنے کے وقت یہ بھی تب پاسبل ہو پایا جب جبرائیل نے یہ عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو قلبی قوت تھی وہ اس لائق تھی کہ آپ وہ مشاہدات کر پاتے، لیکن اس سے جتنا استفادہ اٹھانا مقصود تھا اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا تھا وہ نہیں ہو پاتا اگر تو یہ شق صدر والا واقعہ پیش نہیں آتا. چلیے یہ بات کلیئر ہو گئی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ الاسراء والمعراج کے تعلق سے، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس تعلق سے جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، وہ اتنی کثرت سے ہیں کہ صرف اگر الاسراء والمعراج کے واقعات پہ تمام احادیث کو جمع کر دیا جائے تو وہ زیادہ ہیں ان سے جو پوری 13 سالہ مکی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو واقعات ہیں ان سے. تو اس سے بھی اس واقعے کی اہمیت سمجھ میں آتی. دوسری بات یہ کہ اس واقعے کو اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے روایت کی ہے، اتنی بڑی تعداد میں روایت کی ہے کہ اس واقعے میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ یا یہ اس بات کا شک کہ پتہ نہیں یہ واقعہ واقعتاً ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ نہیں ہوا، اس طرح کی کسی بات کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی. کیونکہ حد تواتر سے بہت یعنی اگر حد تواتر سے بھی اوپر کوئی روایات کا مقام ہوتا تو معراج کے تعلق سے روایات جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ جاتی. تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ صحابہ کرام نے روایت کی. سب سے زیادہ تفصیلی روایت جو ہے جو بخاری میں موجود ہے وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے معراج کے تعلق سے. لیکن میں آپ کے سامنے چند ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے معراج کے واقعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیریٹ کیا ہے، اور اس کے ذریعے میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی بڑی تعداد میں صحابہ کرام نے جو ہے معراج کے واقعے کو نقل کیا ہے. جی تو معراج کے واقعات جو کتب احادیث میں موجود ہیں وہ مروی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت جابر، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت سمرہ بن جندب، حضرت سہل بن سعد، حضرت شداد بن عوس، حضرت صہیب بن سنعان، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ بن اسد، عبد الرحمن بن قرط، علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب، ملک بن سعسع، ابو ایوب انصاری، ابو الحمراء رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری، ابو سعید خدری، ابو سفیان، ابو لیلہ، ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا، ام حانی رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا. یہ چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور چند امہات المؤمنین کے نام ہیں جنہوں نے معراج کے واقعے کو نقل کیا ہے اور اگلی جنریشن تک پہنچایا ہے. تو اتنی بڑی تعداد میں جو صحابہ کرام نے معراج کے واقعے کو نقل کیا ہے تو اب اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہو جاتا. اور جیسا کہ فقہاء و محدثین کا قول ہے کہ جو شخص جو ہے اتنی بڑی تعداد میں معراج کے واقعے کو نقل کرنے کے باوجود اس واقعے کا منکر ہو جائے، اور قرآن میں اس کی قطعی دلیل موجود ہے، سورہ اسراء کے اندر موجود ہے، سورہ نجم کے اندر موجود ہے، تو جو شخص ان حقائق کے سامنے آنے کے باوجود معراج کا منکر ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو آپ سمجھ لیں کہ کتنی بڑی واقعہ ہے، کتنا اہم واقعہ ہے اور کتنا زیادہ اوتھینٹک ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ صحابہ کرام سے اس کی مرویات موجود ہیں. تو چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا اب میں آپ کے سامنے بہت سی روایتیں پڑھوں گا اس تعلق سے، لیکن جو چیف ہمارا سورس ہوگا وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو روایت بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ہم اس کو بنیاد بنا کے اس واقعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ بعض موقع پہ دوسری روایتیں بھی لیں گے اور ان سے جو ایڈیشنل ڈیٹیلز ہمیں پتہ چل رہی ہیں ان کو بھی لیں گے، لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ سینٹرالٹی تو حضرت انس والی جو روایت بخاری مسلم موجود ہے اس کو ہم یوز کریں گے. ٹھیک ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم سے نکلتے ہیں تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل پھر اس کے بعد میرے پاس ایک دابہ لے کے آئے. ایک دابہ کہتے ہیں جانور کو، بیسٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے بارے میں فرمایا کہ وہ میول سے چھوٹا تھا اور ڈونکی سے بڑا تھا، یعنی وہ ایک ایوریج قد و قامت کا جانور تھا، اور اس کا رنگ جو تھا بالکل سفید تھا، اور اس کا نام جو ہے البراق تھا. براق. ٹھیک ہے. ال جو ہے الف لام تو خیر اس کے لیے معرفہ کے لیے، لیکن اصل نام اس کا براق تھا. براق جو ہے عربی میں برق سے بنا ہے. برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی.
تو چونکہ اس کی صفت یہ تھی، دوسری احادیث میں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کا قدم جو ہے حد نگاہ پہ پڑتا تھا، یعنی جتنی دور نگاہ پڑتی تھی اگلا قدم اس کا وہاں پڑتا تھا. یعنی اگر مثال کے طور پہ اگزامپل دے رہا ہوں میں کہ ایک انسان اگر 20 میل تک دیکھ سکتا ہے تو پہلا قدم اس کا یہاں پڑتا تھا، دوسرا قدم جو ہے 20 میل دور جا کے پڑتا تھا. یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکرائب کیا ہے اس کی چال کو. اور چونکہ حد نگاہ تک اس کا یعنی اس کی سپیڈ اس طرح ہوتی تھی کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہاں تک وہ یعنی ایک قدم میں پہنچتا تھا. تو اس وجہ سے وہ برق سے یعنی بجلی کی بھی رفتار اسی طرح ہوتی ہے نا کہ جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے وہ ایک لمحے میں وہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو اسی میں یعنی یہ اس میں صفت ہے، اور اس میں پھر جو ہے فعال کے وزن پہ مبالغہ، اس میں مبالغہ بنایا ہے صفت کو، یعنی جو صفت جس اسم میں صفت کا اظہار ہو رہا ہے اس سے پھر اس میں مبالغہ بنایا ہے. تو اس کو البراق فعال کے وزن پہ، جو لوگ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فعال کے وزن پہ اس میں مبالغہ بنتا ہے. تو براق، براق سے مراد جس کے اندر برق والی کوالٹیز اپنے آپ میں بتمام و کمال موجود ہیں، یعنی کہ بہت ایکسٹینسولی اس کے اندر جو ہے بجلی کی رفتار سے چلنے کی صلاحیت موجود ہو. تو اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے البراق. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے لائٹ کی سپیڈ سے کیا تھا. اللہ عالم 100% ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ پھر تھوڑا ایکسٹراپولیشن ہو جائے گا، لیکن ہاں نام پہ اگر جائیں گے تو یہ برق جو ہے وہ اسی بجلی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی لائٹ جس طرح جو ہے وہ ایک لمحے میں پہنچ جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے البراق بھی برق سے بنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، جیسا کہ جبرائیل یہ سواری لے کے حتیم کے سامنے جو ہے کھڑے ہو گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ براق ایکچوئل میں ایک اینیمل تھا، ہے نا، یہ کوئی خواب یا روحانی بات نہیں تھی. دوسری روایت جو ترمیزی کے اندر آئی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ وہ جو براق تھا اس کے اوپر جو ہے سیڈل وغیرہ بھی بنا ہوا تھا، یعنی جو جیسے گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے سیٹ وغیرہ بنی ہوتی ہے نا، پیر رکھنے کے لیے اس پیر سے چڑھ کے انسان جو گھوڑے کے اوپر چڑھتا ہے. جو لوگ گھوڑے وغیرہ کا سفر ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو وہ ایسے گھوڑے کی پیٹھ پہ نہیں بیٹھتے، بلکہ باضابطہ سیڈل ہوتا ہے جو انسان کو تھوڑا کمفرٹ پرووائڈ کرتا ہے، اور پھر وہ پیر رکھ کے اس کے اوپر چڑھتے ہیں. تو براق کے اوپر جو ہے پراپر ایک سیڈل بنا ہوا تھا اور جبرائیل نے اس کو ہولڈ کر رکھا تھا، یعنی وہ جو اسٹرکچر تھا جس کے اوپر بیٹھنے کا تھا اس کو ہولڈ کر رکھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہوئے تو براق جو ہے جمپ کرنے لگا. ہوتا ہے نا جانور کے اوپر جب کوئی سوار ہوتا ہے تو اگر جانور اس وقت موڈ میں نہیں ہے تو وہ ذرا تھوڑا سا موومنٹ کرتا ہے. تو جب وہ جمپ کرنے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نے مطلب ایک بار اس کو یعنی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک چھڑی مارنا ایک طرف، تو ایک چھڑی ماری براق کو اور کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ کی قسم کوئی شخص یعنی تم پہ جتنے لوگ سوار ہوئے ہیں، تم پہ جتنی ہستیاں سوار ہوئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہستی ہیں جو ابھی تم پہ سوار ہوئی. جیسے آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہی کہ جبرائیل نے کہا فار واللہ نو ون ہیز ریڈن یو دیٹ از مور بلیسڈ ان دی آئیز آف اللہ دین یور کرنٹ رائڈر. یعنی تمہارے اس رائڈر، اس راکب سے، اس سے زیادہ معزز کوئی ہستی تمہارے اوپر سوار نہیں ہوئی. اس سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ براق پہ اس سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی سوار ہوا تھا، یعنی آئین ممکن ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے کسی اور کو بھی براق پہ سفر کرایا گیا، کیونکہ جبرائیل کی اس بات کا مطلب تبھی بنتا ہے نا کہ جب اس سے پہلے بھی براق پہ کسی نے سفر کیا ہو یا کسی دوسرے مخلوق کو اللہ نے سفر کرایا ہو. اللہ عالم، کروڑوں حقیقتیں ہو سکتی ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بتایا ہے اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اس حدیث سے جو ہے وہ اس حدیث سے یوں کہہ لیجئے کہ دلالتاً یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ براق پہ اور بھی دوسری مخلوق نے سفر کیا یا اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے سفر کیا. اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کے تعلق سے ہمیں علم نہیں ہے. جیسا پچھلے لیکچر میں بھی جنوں کے تعلق سے ہم نے پڑھا، پھر جنوں میں موجود جانوروں کے تعلق سے ہم نے جو ہے چند باتیں جانی تھیں. تو یہاں سے دلالتاً یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں براق پہ سوار ہو گیا اور وہ مجھے لے کے بیت المقدس یعنی یروشلم پہنچ گیا. اس تعلق سے حضرت انس سے جو مروی صحیح مسلم اور بخاری دونوں میں روایت موجود ہے، اس کے بھی الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے براق پیش کیا گیا، یہ سفید اور دراز قامت جانور تھا، جو یعنی وہ میں نے بتایا کہ میول سے چھوٹا اور ڈونکی سے چھوٹا اور میول سے بڑا تھا. اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہیں قدم رکھتا تھا، یعنی حد نگاہ تک جو ہے اس کا قدم پہنچتا تھا. میں اس پہ سوار ہو کر بیت المقدس آیا اور جس حلقے سے انبیاء سابقین یعنی پچھلے انبیاء علیہ السلام جس حلقے سے اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، میں نے بھی براق کو وہیں باندھ دیا.
یعنی اس سواری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس میں اس مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا، جیسے جانور کو باندھا جاتا ہے نا جس سواری سے اترنے کے بعد، جس مقام پر پچھلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس سے دو مطلب نکلتا ہے، ایک یہ کہ عین ممکن ہے کہ براق پہ سفر کر کے انبیاء علیہ السلام آئے ہوں بیت المقدس اور وہاں انہوں نے براق کو باندھا ہو، یا نارمل جو وہ اپنی سواریوں سے بیت المقدس آیا کرتے تھے، چاہے وہ سلیمان علیہ السلام ہو، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام ہو، چاہے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے دوسرے انبیاء علیہ السلام ہو، وہ اپنے اپنے جانوروں کو جس مقام پہ لا کے باندھا کرتے تھے اسی مقام پہ میں نے جا کے براق کو باندھ دیا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ بیت المقدس میں ایک کوئی مقام ایسا ہے جہاں ہی جو مخصوص مقام ہے جہاں پہ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے۔ ایک بات، دوسری بات، ہسٹوریکلی سپیکنگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اس زمانے میں بیت المقدس اپنے اس اسٹرکچر پہ موجود نہیں تھا جس پہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، نہ اس زمانے میں بیت المقدس کا کوئی ایک فزیکل اسٹرکچر تھا، بلکہ یہودیوں کی دشمنی میں رومنس نے اس اسٹرکچر کو ڈسٹروائے کر دیا تھا، یعنی وہ بالکل کہہ لیجیے کہ ایک طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا تو بیت المقدس کا وہ حصہ جس میں انبیاء علیہ السلام اپنے سواریاں باندھا کرتے تھے یا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ وہ حصہ تھا جہاں پہ اس زمانے میں کوئی پراپر اسٹرکچر کھڑا ہی نہیں تھا، منہدم اسٹرکچر تھا، ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات تھے جو زمین بوس ہو چکے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں بیت المقدس پہنچے ہیں اس وقت بیت المقدس اپنی حیت پہ قائم نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسٹرکچر دکھ رہا تھا جو سب سے پہلے پہل سلیمان علیہ السلام، سب سے پہلے پہل تو یعقوب علیہ السلام نے اس کو اسٹیبلش کیا تھا، لیکن اس کو ایک پراپر یعنی مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر ہے خاص طور پہ وہ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ہوئی، تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو اس کا اسٹرکچر تھا وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وقت کا، زمان کا اور مکان کا پابند نہیں ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز آسان ہے کہ جو چیز ختم ہو چکی ہے، جو چیز پاسٹ کی ہے اس کو پریزنٹ ٹائم میں دکھا دے، جو چیز فیوچر کی ہے اس کو پریزنٹ ٹائم میں دکھا دے، جو کہ آگے بھی ہم کئی ایسے واقعے دیکھیں گے جب معراج کے سفر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے، تو یہ بھی ایک معجزت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ وہ مسجد دیکھ رہے تھے، وہ اسٹرکچر دیکھ رہے تھے جو اس وقت وہاں پہ تھا ہی نہیں، اور وہ اسٹرکچر تھا جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھا، وہ اسٹرکچر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ستون کو بھی پہچان گئے جس ستون پہ انبیاء علیہ السلام اپنے سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ معجزاتی باتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہے، کچھ باتیں جو خرق عادت ہیں وہ آپ کے سامنے آنی شروع ہو گئیں۔ اس پہ ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق سفر کر کے بیت المقدس جا رہے تھے تو بیت المقدس کے قریب قریب ہی موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر شریف سے جب گزر ہوا تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزاتی طور پہ بعض دفعہ قبر کے احوال دکھا دیے جاتے ہیں، اور قبر کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ قبر کے اندر کی دنیا جو ہے وہ صاحب قبر پہ ویسی ہوتی ہے جیسا کہ اس کا اعمال ہوتا ہے، لیکن جو لوگ اس دنیا میں موجود ہیں ان پہ وہ دنیا کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس دنیا کے قاعدے قانون کے تحت قبر تو وہی نا 6 فٹ بائی 3 فٹ اور 6 فٹ بائی 4 فٹ کا ایک گڑھائی ہے، لیکن اس میں اسی چھوٹے اسٹرکچر کے اندر ایک ایسا ڈائمنشن ہے جس میں جو انسان کے جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے بقدر اس کی پوری دنیا وہاں موجود ہوتی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو ہیں وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس پہ ایک مسئلہ بھی سائڈ میں سمجھ لیجیے کہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی جو ہے قبر میں دوسرے طرح کی ہوتی ہے، عام لوگوں کی جو برزخی زندگی ہوتی ہے اس سے مختلف ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا نماز پڑھنے کا سلسلہ جو ہے وہ ان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو رسول بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ اس سے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی لائف تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے برزخی لائف عام لوگوں سے، ان کے عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا جس طرح عام لوگوں کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ تمام اعمال ختم بھی ہو گئے ہیں تو بھی انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھنے کا سلسلہ جو ہے حالت موت کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی چلتا رہتا ہے، تو اس سے نماز کی تعظیم اور اس کی اہمیت اور اس کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونا اور واضح ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچ چکے ہیں، بیت المقدس میں براق پہ سے اتر گئے، براق کو باندھ دیا اپنے مقام پہ،
اور جب آپ مسجد اقصیٰ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو معاملات پیش آتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. تو آج کا جو ہمارا جو ٹاپکس کور ہوئے وہ الاسراء کے ٹاپکس کور ہوئے، اور الاسراء کا ایک سگنیفیکنٹ پورشن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ٹل بیت المقدس پورا ہو گیا. بیت المقدس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھی ہے اور پڑھائی ہے، اس کا تذکرہ جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے، اور اس پہ بھی چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور پھر جو معراج کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوگا وہ بھی نیکسٹ لیکچر میں آپ کے سامنے آ جائے گا. تو چلیے یہیں پہ انشاءاللہ تعالی اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں پڑھی گئیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پہ عمل کرنے کی اور اس کا صحیح فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو خطا ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. اب انشاءاللہ میں آپ کے سوال جو ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ ایک ایک کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.